قید سے فرار ہوتے وقت میرے جسم میں انگنت گولیاں اتر گئی تھیں۔ یہ سانحہ لمحاتی فرق سے پیش آیا تھا۔ اگر مجھے ایک لمحہ بھی مزید مل جاتا تو میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہوتی، لیکن کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کمند اس وقت بھی ٹوٹ جاتی ہے جب لبے بام 2-4 ہاتھ سے بھی کم فاصلہ ہوتا ہے۔ گولیاں جسم میں اترتے ہی میں گر پڑا تھا، تاہم قدرت کا غیبی ہاتھ اس وقت بھی میری مدد پر آمادہ تھا۔ جس وقت مجھے گولیاں لگی میں دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا اور دریا میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا۔ گولیاں کھا کر میں گرا ضرور، مگر خشکی پر نہیں، دریا کی نرم آغوش میں، اور دریا کی مہربان لہریں مجھے یہودی درندوں سے دور بہا کر لے گئیں۔ فرار ہوتے ہوتے بھی میں نے اسرائیل پر ایک کاری ضرب لگا دی تھی۔ اسٹیفن ایوان اور اس کے دونوں ساتھی اراکین نے اسرائیلی فوج کے رویے کو جارحیت پر مبنی قرار دیا تھا اور ان کی رائے میں فلسطینی مظلوم ٹھہرے تھے۔ اس بیان کو عام ہونے سے بچا لیا گیا تھا۔ ان کی رائے متاثر کرنے میں بہرحال میں نے نمایاں کام کیا تھا، اور پھر جنرل ایکس کو بھی تو ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا۔ جنرل ایکس تو خیر ریٹائر کر دیا گیا تھا، مگر کرنل ڈیوڈ ابھی تک اپنی جگہ موجود تھا۔ اس نے اپنے ذاتی فیصلے سے مجھے موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا، اور اس کی یہ حرکت ایک قرض تھی۔ یہ قرض مجھے ہر حال میں چکانا تھا۔ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، مجھ میں بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ موت کے منہ سے بچ نکلنا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ کئی گولیاں لگنے کے باوجود زندہ رہ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ میں کئی روز موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ مجھے ابتدائی طبی امداد بھی پورے طور پر نہیں مل سکی تھی۔ میرے جسم سے گولیاں نکالنے کا کام لبنان کے ایک گاؤں کے جراح نے کیا تھا۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ چند روز گزرنے کے بعد ہی تنظیم آزادی فلسطین کے لوگ مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ چند روز جب میں موت اور زیست کی کشمکش میں گرفتار رہا تھا، میرے لیے اپنی زندگی کا قیمتی ترین تجربہ تھا۔ اس دوران بیشتر وقت میں ہوش و حواس سے بیگانہ رہا تھا، تاہم میری یادداشت میں ان چند دنوں کی دھندلی یادیں اب تک موجود ہیں۔ ان یادوں میں سب سے نمایاں چیز وہ ناقابل برداشت تکلیف ہے جس سے میں ان چند دنوں کے دوران گزرا تھا۔ نقاہت، کمزوری، تکلیف اور بے ہوشی کے علاوہ ان دنوں کا سرمایہ وہ چند غیر واضح اور دھندلی اشکال ہیں جو کبھی واضح شکل اختیار نہیں کر سکیں۔ کچھ نامانوس آوازیں ہیں، ہاں صرف آوازیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ میں آج بھی اپنے ان محسنوں سے ملنے کا مشتاق ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے میرا نجات دہندہ بنایا تھا۔ میں ان ہاتھوں کو دیکھنے کا متمنی تھا جنہوں نے میرے لیے مسیحائی کی تھی، لیکن تنظیم کے ہر فرد نے میری اس خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے روز روز کے اصرار سے تنگ آ کر ایک روز میرے میزبان نے سوال کیا، تم ان لوگوں سے مل کر کیا کرو گے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ میری خواہش ہے۔ ہر شریف آدمی اپنے محسنوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ عبداللہ سروانی نے مجھے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ بہت غریب لوگ ہیں، محنتی کسان جو اگر محنت نہ کریں تو انہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ آئے۔ میں اس جواب پر مضطرب ہو گیا۔ کہا، اوہ، گویا نادانستگی میں ان پر بوجھ بنا۔ عبداللہ نے کہا، عربوں کی مہمان نوازی سے واقف ہونے کے باوجود تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا، میں اپنے محسنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری زندگی بچا کر مجھ پر میری زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، یہ مت بھولو کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جسے چاہا اس کام کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، بے شک وہی ایک کو دوسرے کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ تم لوگ یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں اپنے محسنوں کے لیے وسیلہ نہ بننے پاؤں؟ عبداللہ نے کہا، تمہیں پوری طرح فٹ ہونے میں کئی ماہ کا عرصہ لگے گا، اور یہ پورا عرصہ تم خاموشی سے گزارو گے، جیسے ہم چاہیں گے ویسے۔ میں نے کہا، دیکھو عبداللہ، میں تنظیم آزادی فلسطین کا بھی شکر گزار ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے بہترین علاج کی سہولتیں مہیا کی ہیں، مگر میں نے کبھی خود کو کسی کا پابند نہیں بنایا، اب بھی نہیں بناؤں گا۔ میری بات سن کر عبداللہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر چند لمحے کے بعد اس نے کہا، ہم اپنے مفاد میں نہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اپنا اچھا برا خود سمجھ سکتا ہوں، میری طرف سے تنظیم کے بڑوں کا شکریہ ادا کر دینا۔ اس وقت تک میری توانائی پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی اور میرے بائیں پیر میں ہلکی سی لنگڑاہٹ بھی موجود تھی۔ ایک گولی نے میرے بائیں پیر کی ہڈی کو نقصان پہنچایا تھا۔ عبداللہ نے بے بسی سے کہا، تم بہت جذباتی ہو علی، ہمارا خیال تھا کہ اب تمہارے جذبات کسی حد تک تمہارے قابو میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں میں بہت جذباتی ہوں عبداللہ، یہ جذباتیت نہ ہوتی تو اس وقت بڑے سکون سے زندگی گزر رہی ہوتی، مگر تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں۔ شاید ہی کبھی میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہوتے ہوں، اور اپنے محسنوں کے لیے تو میں جان کی بازی بھی لگا سکتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، بیٹھ جاؤ علی، ہمیں غلط نہ سمجھو، جن لوگوں نے تم پر احسان کیا ہے وہ بالواسطہ طور پر ہمارے محسن بھی ہیں، دونوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، تو پھر مجھے ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جنہوں نے مجھے دریا سے نکال کر میرا علاج کیا۔
عبداللہ نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہیں ان کا پتہ بتانا ان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی خیال ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تاہم اب تم مجھے روک بھی نہیں سکو گے، میں خود انہیں تلاش کروں گا۔ عبداللہ نے کہا نہ تو میں تمہیں اس کا مشورہ دوں گا اور نہ ہی اجازت۔ میں نے عبداللہ کو گھورتے ہوئے کہا کیا تم مجھے زبردستی روکو گے؟ وہ ہنس پڑا، بولا تم بہت ضدی ہو علی، نہیں ہم زبردستی تمہیں نہیں روک سکتے، تاہم اب میں بعض حقائق تمہارے علم میں لانے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ میں نے چونکتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا بھی ہے؟ عبداللہ نے ایک طویل سانس لے کر کہا ہاں علی، ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ان باتوں سے بے خبر ہی رکھا جائے گا، تاہم اب ان کا تمہارے علم میں لانا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ تم اپنے ساتھ ان غریب کسانوں کو بھی مشکل میں پھنسا دو گے۔ اس کی مبہم باتوں نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ میں نے کہا جو کچھ تمہیں کہنا ہے جلدی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ عبداللہ نے کہا تمہاری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسرائیلی فوج کا کوئی بھی شخص تمہیں شناخت نہیں کر سکا تھا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ تم علی یار خان ہو تو دو ہی باتیں ہوتی، یا تو تم اس وقت زندہ نہ ہوتے، یا زندہ ہوتے تو ان لوگوں نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا ہوتا کہ تم موت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے۔ میں نے کہا مگر اس بات سے ان کا کیا تعلق ہے جنہوں نے میری زندگی بچائی؟ عبداللہ نے کہا جنرل ایکس نے بڑی مجبوری کے تحت تمہاری رہائی کا حکم جاری کیا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی فطرت کے خلاف کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ جب کمیٹی کے ارکان کیمپ کا معائنہ کر کے چلے گئے تو جنرل ایکس نے سب سے پہلے تمہارے بارے میں پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے جب اپنے کارنامے سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن دوسری طرف کنیسٹ کے رکن کی رپورٹ پر ہائی کمان حرکت میں آ گئی اور جنرل ایکس سے اس قیدی کے بارے میں تفصیلات طلب کر لی گئیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی پوزیشن خراب ہو گئی تھی۔ جنرل ایکس بیچارہ تفصیلات کیا فراہم کرتا، اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، تاہم وہ تمہارا حلیہ تو بیان کر ہی سکتا تھا، سو وہ اس نے کر دیا اور ہیڈ کوارٹر کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ دراصل وہ قیدی کون تھا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس وقت تک میں یہی سمجھتا رہا تھا کہ اسرائیلی میری اصلیت سے بے خبر ہی رہے، لیکن عبداللہ کے اس انکشاف سے معلوم ہوا کہ میرے فرار کے بعد انہیں میرے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ میرے لیے ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ تنظیم نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں تھی۔ عبداللہ نے گویا یہ سوال میری آنکھوں میں پڑھ لیا، مسکرا کر بولا ہم نے سوچا تھا کہ تمہیں پوری طرح صحت یاب ہونے تک تم سے یہ خبر پوشیدہ ہی رکھیں گے تاکہ تم پوری یکسوئی کے ساتھ خود کو مستقبل کے لیے تیار کر سکو۔ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں تم ایک بار پھر اسرائیلیوں سے الجھنے کے لیے بےتاب نہ ہو جاؤ۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ خبر سن کر ممکن ہے تم کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ کرو اور اس کے نتیجے میں کسی نقصان سے دوچار ہو جاؤ۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا انسان کے رد عمل کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن تم نے یہ خفیہ خبر اب کیوں منکشف کر دی؟ عبداللہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا وہی بتانے جا رہا ہوں۔ تمہاری اصلیت سے باخبر ہوتے ہی وسیع پیمانے پر مگر نہایت خفیہ طریقے سے تمہاری تلاش کا کام شروع کر دیا گیا۔ میں نے عبداللہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا جب میں مر چکا تھا تو وہ کسے تلاش کر رہے تھے؟ عبداللہ نے کہا معاملہ کسی عام آدمی کا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن تمہارے معاملے میں وہ کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تمہارے بچ جانے کے امکانات بہرحال موجود تھے، تمہارا زخمی ہو کر دریا کی لہروں کی نظر ہو جانا تو یقینی تھا، لیکن تمہاری موت پر وہ اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ تمہاری لاش اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے۔ ہمیں بر وقت اس بات کی اطلاع مل گئی اور ہم نے اس بات کا توڑ بھی کر لیا۔ چنانچہ اسرائیلی جاسوس تمہارے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے، لیکن انہیں ابھی تک توقع ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ چنانچہ دریا کے کنارے والی تمام آبادیوں میں ان کے جاسوس تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ چھوٹی بستیوں میں کسی اجنبی کے لیے خود کو چھپانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اس لیے اگر تم نے اس سلسلے میں کسی غیر معمولی سرگرمی میں ملوث ہونے کی کوشش کی تو عین ممکن ہے کہ تم اپنے محسنوں تک پہنچنے سے قبل ہی ان کی گرفت میں آ جاؤ۔ عبداللہ کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں انفٹ تھا، فیلڈ میں آنے کی کوشش کرتا تو ایک عام آدمی کی طرح مارا جاتا۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ فیلڈ میں اترنے کے قابل بھی ہو سکوں گا یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ میں اپنے طور پر اتنا عمدہ علاج نہیں کروا سکتا تھا جتنا تنظیم کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ بہترین ڈاکٹروں کے علاوہ متعدد ماہرین مجھے مشقیں کروانے اور تربیت دینے میں مصروف تھے۔ انہیں امید تھی کہ میں دوبارہ پہلے کی طرح فٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا میں بہت عرصے سے یہودیوں سے برسر پیکار ہوں عبداللہ، میں نے انہیں جس قدر نقصانات پہنچائے ہیں اس کے بعد اصولاً مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔ یہودی غاصبوں کے خلاف میرے سینے میں جلتی ہوئی آگ پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئی ہے، اور اس بنیاد پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کچھ عرصہ خاموشی سے ان کے خلاف تیاری کرنے کے بعد ان کے لیے زیادہ خطرناک بن کر میدان عمل میں اتروں گا۔ عبداللہ نے خوش ہو کر کہا اللہ تمہارا بھلا کرے برادر، ہماری خوشی بھی یہی ہے۔
میں نے کہا تم مجھے ان کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے نادیدہ اور نامعلوم محسنوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے۔ عبداللہ نے کہا فی الحال تو اسرائیلی جاسوسوں کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یقین رکھو کہ مطلع صاف ہوتے ہی ہم تمہاری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ قصبے کے وسط میں بس سے اترا اور بلکھاتی سڑکوں سے گزرتا ہوا سینٹ نظائر کے اسرت زدہ علاقے کی طرف بڑھا، جہاں گوشت کی ایک دکان کے اوپر نوری سلامی کا فلیٹ تھا۔ نوری سلامی کے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے بھی میرے ذہن پر ماضی کی یادوں کی جلغار تھی۔ وہ عرصہ جس میں غیر متحرک تھا میں نے بیکار نہیں جانے دیا۔ یہ درست ہے کہ میں فیلڈ ورک کے لائق نہیں تھا، تاہم اس دوران میں نے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے جہازوں سے دلچسپی ہوئی، جہازوں کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا بھی تھا اور پھر ہوا بازی کی باقاعدہ تربیت بھی حاصل کی تھی۔ میں خود کو اس رہونیت کے لیے بہت زیادہ مہلک بنا دینا چاہتا تھا۔ پہلے میں بہت زیادہ سرگرم تھا، مجھ میں تحرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ قسمت ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی، مگر موت کے منہ سے بچ نکلنے کے بعد میرے مزاج میں خاصا ٹھہرا ہوا گیا تھا۔ سیمابیت میرے اندر کہیں بہت گہرائی میں اب بھی موجود تھی، مگر پہلے سے زیادہ میرے کنٹرول میں تھی۔ جب میں چاہتا تھا تب ہی ابھر کر آتی تھی۔ پہلے میں منصوبہ بندی پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا تھا، مگر اب میں منصوبہ بندی پر بہت زور دینے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ فیلڈ میں کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں منصوبہ ساز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر ہم کرنے والوں کو ایک مکمل منصوبہ دے دیا جائے تو ان کے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے امکانات بہت روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ اچھے منصوبے بناتے ہیں وہ عملی طور پر صفر ہوتے ہیں۔ میدان عمل میں وہ ریوالور تک چلانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور میرے لیے عملی زندگی سے کنارہ کش ہونا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی منصوبہ بناؤں گا اس پر عمل کرنے کے دوران خود بھی اس میں شامل رہا کروں گا۔ عضو معطل بننا مجھے کسی حال میں بھی گوارا نہیں تھا۔ میں تنظیم آزادی فلسطین کے بڑوں کے اس اجلاس میں شریک ہوا تھا جس کی سربراہی مجاہد اعظم جناب یاسر عرفات کر رہے تھے۔ اس اجلاس کا مقصد یہودیوں کی نئی چال کے بارے میں غور کرنا تھا اور اس کے سدباب کے بارے میں سوچنا تھا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تبدیل ہوئی تھی، ظالموں کو امن کا خیال آیا تھا، نفرت کرنے والے اب محبت کی باتیں کر رہے تھے، امن کانفرنس کے انعقاد کی کوشش ہو رہی تھی، عربوں کا رویہ بھی تبدیل ہو رہا تھا اور بیشتر عرب ممالک اس کانفرنس میں شرکت کرنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ یاسر عرفات نے کہا اسرائیل امن نہیں چاہتا، اسے صرف مہلت درکار ہوتی ہے۔ وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ایک اور قدم اٹھا رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یکسوئی سے اپنا دفاع مضبوط کرنے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے مہلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک رہنما نے کہا تھا آپ درست فرما رہے ہیں سیدی، لیکن ہم عربوں کو یہ بات کس طرح سمجھائیں؟ یاسر عرفات نے کہا ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، جو کسی اور سے توقع رکھتے ہیں انہیں نقصان کے سوا کچھ میسر نہیں آتا۔ ایک اور رہنما نے مستربانہ انداز میں پہلو بدل کر کہا لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے وسائل بہت محدود ہیں۔ یاسر عرفات یہ سن کر بڑے مدبرانہ انداز میں مسکرائے، بولے ہماری کارروائیاں بہت چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ اسرائیل سب سے زیادہ ہماری طرف سے فکر مند رہتا ہے؟ کانفرنس میں موجود تمام شرکاء نے اس بات میں سر ہلا کر یاسر عرفات سے متفق ہونے کا اظہار کیا۔ وہ بولے ہم اپنی انہی چھوٹی چھوٹی کارروائیوں کے ذریعے اسے الجھائے رکھتے ہیں، قومی سطح پر اسے سکون اور یکسوئی میسر نہیں آنے دیتے، ورنہ اسرائیل اور امن کی باتیں۔ ایک رہنما نے کہا ہمیں اندازہ ہے سیدی کہ ہم اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں، لیکن اس کی قوت کے سامنے ہماری کیا حقیقت ہے؟ یاسر عرفات نے فضا میں مکہ لہراتے ہوئے کہا اس کے باوجود ہمیں اپنی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، وہ صرف ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیاری کرنے کی مہلت چاہتا ہے۔ ہمارے عرب مدبرین امن معاہدہ کر کے حماقت کا ثبوت دیں گے۔ کسی نے کہا یہ ایک ایسا جال ہے جس سے بچنا ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، پوری دنیا کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ یاسر عرفات نے تعصف آمیز لہجے میں کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم عرب ممالک کو یہ معاہدہ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن صاف رکھنا ہر ملک کے لیے اہم ہوتا ہے۔ میٹنگ میں شریک ایک رہنما نے کہا مشکل یہ ہے سیدی کہ ہم برادر عرب ممالک کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہم انہیں امن معاہدہ کرنے سے بآسانی روک سکتے تھے۔ یاسر عرفات نے کہا اپنے بھائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تاہم انہیں یہ باور کروایا جا سکتا ہے کہ ہم مکر میں لپٹے ہوئے نام نہاد امن کے خواہاں نہیں ہیں۔ کسی نے کہا آپ تو خود کہہ رہے تھے سیدی کہ عرب ممالک کو امن معاہدہ کرنے سے کسی طرح بھی نہیں روکا جا سکتا۔ یاسر عرفات نے کہا پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم اسرائیل کی اس چال کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو عرب ممالک کو خود ہی عقل آ جائے گی۔ رہنما نے کہا آپ کی بات وضاحت طلب ہے سیدی، ہم کس طرح احتجاج کریں گے؟
यासिर अरफात ने कहा। अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से कुछ पहले और इनेकाद के दौरान हमें कार्रवाइयाँ करनी होंगी। यासिर अरफात ने कहा, मेरे जहन में कुछ मंसूबे हैं। उसके बाद उन मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अहम तरीन मंसूबे में कलीदी किरदार मुझे अदा करना था। मेरा नूरी सलामी की जगह लेना भी इस मंसूबे का एक जुज़्व था। नूरी सलामी नामी अल जज़ायरी जो कॉनकोर्ड तैयारे बनाने वाली कंपनी में मुलाजिम था, मैंने उसकी जगह ले ली थी और वो खुद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तहवील में था और अब मैं अपना काम मुकम्मल करके वापस जा रहा था। एक तैयारे का काम मैं पहले ही कर चुका था और आज दूसरे तैयारे का काम भी मुकम्मल हो गया था। फ्लैट में नूरी सलामी की बीवी और उसके 4 बच्चे उसके मुंतज़िर थे। मुझे देखकर वो खिल उठे। मैंने अरबी में उनसे हाल अहवाल पूछा। खाने के बाद मैंने कहा, कुलसूम, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। 1 माह लग जाएगा, तुम ये रकम रख लो। उसने ज़्यादा तफ्तीश न की। नूरी सलामी साल में 2-1 बार इसी तरह जाया करता था। यह हिदायत मुझे अहमद रुश से मिली थी। मैंने उससे सबब भी पूछा था। इस पर उसने कहा कि वो नूरी सलामी से एक और काम लेना चाहता है। इसमें 1 माह बहरहाल लगेगा। दूसरी तरफ मैं फैक्ट्री में नूरी सलामी की तरफ से 1 माह की छुट्टी की दरखास्त दे चुका था और वो मंजूर भी हो चुकी थी। सलामी की बीवी ने हैरत से पूछा, तो क्या आज ही जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी इसी वक्त। और मैं जानता हूँ कि तुम हौसलामंद और बाहिम्मत बीवी हो, इसलिए बेफिक्र होकर जा रहा हूँ। नीचे आकर मैंने जीनों के पास खड़ी नूरी सलामी की साइकिल संभाली और बाहर निकल आया। तंग सड़कों से गुजरता हुआ मैं उस तरफ चल दिया जहाँ दरियाए लोअर खलीज बस्के से मिलता था। चढ़ाई पर साइकिल चलाने में बहुत लुत्फ आ रहा था। तारीख होती सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर रह गया था। दरिया का किनारा आ गया और अब मैं बारौनक हिस्से से सुनसान हिस्से की तरफ जा रहा था। यू बोट्स के लिए जर्मनों के बनाए हुए कंक्रीट के अहाते इसी इलाके में थे। वो बम प्रूफ अहाते थे जो देखने में निहायत बदनुमा लगते थे। मैं साइकिल को उन जंगालूद जीनों तक ले गया जो नीचे जा रहे थे। साइकिल को मैंने झाड़ियों में खड़ा किया और जीनों पर कदम रखा। नीचे उतरते उतरते सेलन और डीजल की मिलीजुली बू दिमाग पर चढ़ने लगी। मैंने जंगालूद आहनी दरवाजे को धकेला और कंक्रीट के उस अहाते में दाखिल हो गया जो कभी बोट्स की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। बाहर जो मौजें दीवारों से टकरा रही थीं, उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अंदर मध्यम रोशनी थी, सिर्फ चंद शम्में रोशन थीं। दरअसल वो मतरूक पनाहगाहें थीं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन उन्हें इस्तेमाल कर रहे होंगे।